بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں جاوید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میڈیا ٹاک۔ ہم اہل صحافت کچھ پروگرام بہت بوجھل دل کے ساتھ اور بہت دکھ کے ساتھ کرتے ہیں۔ تحریک لبیک پاکستان ایک ایسی تحریک تھی کہ جس نے بہت ہی مختصر مدت میں پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت کا درجہ حاصل کر لیا۔ اگر ہم پنجاب کی حد تک دیکھیں تو یہ پنجاب میں تیسری بڑی سیاسی جماعت تھی۔ مجھے یقین ہے کہ آج میرے ساتھ موجود چودھری ناصر منہاس ایڈوکیٹ صاحب بھی اسی دکھی دل کے ساتھ اس پروگرام کا حصہ بن رہے ہیں۔ ان کے ریزہ ریزہ خوابوں کی کرچیاں ان کی آنکھوں میں دیکھ رہا ہوں، لیکن بہت سارے سچ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کو بہرحال سامنے آنا ہوتا ہے۔ آج کے پروگرام میں ہم تحریک لبیک پاکستان کے آغاز سے اب تک کے پورے سفر کی کہانی بیان کریں گے۔ ہم تحریک لبیک پاکستان کے سیاسی مقاصد کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ کیا قیادت اب ان سیاسی مقاصد سے اور جس نظریے پہ وہ جماعت بنی تھی اس سے 2 قدم پیچھے ہو گئے ہیں۔ ہم اس بات کا بھی جائزہ لیں گے کہ اتنی ہی مختصر مدت میں تحریک لبیک پاکستان نے کامیابی تو حاصل کی، لیکن اب وہ توڑ پھوڑ کا شکار کیوں ہے۔ ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ جب اس سیاسی جماعت پہ کریک ڈاؤن ہوا تو یہ جماعت کھڑی کیوں نہ رہ سکی اور یہ ریزہ ریزہ کیوں ہو گئی، اس کے کارکنان کی داد رسی کیوں نہیں کی گئی، اور تحریک لبیک کے گرفتار کارکنان کہ اگر فنڈ کام نہ آیا جو سیاسی فنڈ جماعت کا تھا تو پھر وہ سیاسی فنڈ کہاں استعمال ہوا اور وہ کہاں جاتا رہا۔ ہم پیر افضل قادری کے حوالے سے بھی بات کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ ان کا جو ویڈیو بیان آیا اس سے پارٹی کتنی متاثر ہوئی، اور مریم نواز پاکستان مسلم لیگ کی نائب صدر ہیں، انہوں نے بہت سارے الزامات اس پارٹی پہ عائد کیے تھے، ان الزامات کے حوالے سے بھی گفتگو ہوگی۔ ختم نبوت کا اصل مسئلہ ہے کیا، اور پاکستان میں اس حوالے سے ایک خوف کی فضا کیوں پائی جاتی ہے، ہم اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ اور آخر میں ہم چودھری ناصر منہاس ایڈوکیٹ سے یہ پوچھیں گے کہ وہ اس جماعت کے روئے رواں تھے، اور جب اس جماعت پہ انتہائی مشکل وقت تھا تو چودھری ناصر منہاس وہ واحد چہرہ تھا جو ہمیں دکھائی دیتا تھا، تو وہ اس پارٹی سے مستعفی کیوں ہو گئے، اور انہوں نے اپنے استعفے میں کچھ الزامات لگائے ہیں، ہم ان الزامات کے حوالے سے بھی آج بات کریں گے۔ جی چودھری ناصر منہاس ایڈوکیٹ صاحب، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سب سے پہلے تو میں تحریک لبیک کیوں بنی، اس کے مقاصد کیا تھے، اور آیا اب وہ جماعت اپنے مقاصد سے ہٹ گئی ہے، اس حوالے سے آپ سے پوچھنا چاہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم جاوید ملک صاحب، میں آپ کا اور آپ کی میڈیا ٹاک ٹیم کا بہت مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے موقع دیا۔ آپ کا سوال یہ ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے ان مقاصد کے لیے بنی اور کیا سیاسی مقاصد حاصل کیے۔ اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تحریک لبیک پاکستان ایک یونیورسل سلوگن کے تحت مارد وجود پائی۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت پوری انسانیت سسک رہی ہے۔ اس وقت پوری دنیا میں جو معاشی نظام ہے وہ ظالمانہ اور سودی نظام ہے، اس میں انسانیت کی بقا اور فلاح کوئی نہیں ہے۔ انسانیت کی بقا اور فلاح صرف اور صرف دین اسلام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے نظام میں ہی ہے، اس کے علاوہ انسانیت کی بقا کہیں بھی نہیں ہے۔ اب یہاں پہ بات کرتے ہیں صرف پاکستان کے حوالے سے۔ پاکستان چونکہ 2 قومی نظریے کی بنیاد پر مارد وجود میں آیا، پاکستان اللہ اور اس کے رسول کے نام پر بنا۔ یہاں پہ اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہی نافذ ہوگا تبھی پاکستان اپنی منزل کی طرف جا سکے گا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے پشاور یونیورسٹی میں خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہم ایک ایسی مملکت حاصل کرنا چاہتے ہیں جہاں پر ہم اسلام کے بتائے ہوئے روشن اصولوں کے مطابق مسلمانوں کی زندگیاں آسان کر سکیں۔ ہمارا جو آئین پاکستان ہے 1973 کا کانسٹیٹیوشن، وہ بھی ہمیں یہی بتاتا ہے
کہ آرٹیکل 2 پڑھ لیں. آرٹیکل 2 کے تحت پاکستان کا جو ریاستی مذہب ہے اسلام ہے, اور جہاں پہ ریاستی مذہب اسلام ہو وہاں پہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ سود کی قانونی حیثیت ہو. تحریک لبیک پاکستان ایز فار ایز کنسرنڈ, تحریک لبیک پاکستان کا ایک بہت بڑا آبجیکٹو تھا, بہت بڑا ایک نعرہ تھا, بہت بڑا سلوگن تھا کہ ہم نے دین کو تخت پر لانا ہے. ہمارے جو قائد خادم حسین رضوی صاحب تھے, وہ ان کا جو ویژن تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے دین کو تخت پر لانا ہے, یعنی کہ نظام مصطفیٰ کو نافذ کرنا ہے اس ملک میں. بہت بڑا سلوگن بھی تھا, اور لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک سلوگن تھا کہ سلوگن ہے, اسٹل ہے الحمدللہ, کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ناموس کے لیے حاضر ہوں, میں آپ کی ختم نبوت کے لیے حاضر ہوں, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ملک میں آپ کا نظام لانے کے لیے حاضر ہوں. ہمارے لوگ بدقسمتی سے اس نعرے کو سمجھ نہیں سکے, اس نعرے کی جو ڈیپتھ تھی, اس نعرے کا جو اثر یا نفوذ تھا وہ لوگ نہیں سمجھ سکے. بدقسمتی ہے ہماری, کیونکہ یہ بہت بڑا نعرہ تھا, بہت بڑا ایک نعرہ تھا جس کو سمجھنا بھی چاہیے تھا. نعرہ منہ سے لگانا, ادا کرنا اور چیز ہے, اس نعرے کی تفسیر بن جانا اور چیز ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تحریک لبیک پاکستان کا جو سیاسی ایک سلوگن تھا, میں آج بھی اتفاق کرتا ہوں اس سے, مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے. نظام مصطفیٰ نافذ ہونا چاہیے. لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوگن میں بالکل اتفاق کرتا ہوں اس سے, بالکل صحیح سلوگن ہے. پارٹی کا منشور بھی ٹھیک ہے. تحریک لبیک پاکستان نے بڑے مختصر عرصے میں بڑی کامیابی حاصل کی, اور پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسی کوئی نظیر پہلے موجود بھی نہیں ہے کہ اتنی مختصر مدت میں کوئی بھی جماعت آئی ہو اور اس نے اتنی بڑی کامیابی حاصل کی ہو. لیکن شاید ایسی نظیر بھی کوئی موجود نہیں ہے کہ اتنی بڑی کامیابی کے بعد کوئی جماعت اور اس کا شرازہ اتنی جلدی بکھرنا شروع ہو گیا ہو. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جہاں تک میرا اپنا ایک نقطہ نظر ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی ملک میں, کسی بھی معاشرے میں جو تبدیلیاں ہوتی ہیں یا جو انقلاب ہوتے ہیں وہ کبھی بھی ہجوم نہیں لے کر آتے. ہجوموں سے کبھی بھی انقلاب نہیں آتا. معاشرے میں انتشار تو آ سکتا ہے, معاشرے میں افراط و تفریط تو پیدا ہو سکتی ہے, لیکن وہ انقلاب نہیں آ سکتا, یا جو تبدیلی ہے وہ نہیں آ سکتی. معاشرے میں اگر آپ نے انقلاب لینا ہے تو آپ کو باشعور سیاسی جدوجہد کی ضرورت ہے. جب تک آپ سیاسی جدوجہد کو ایک آرگنائز طریقے سے اس کو مینیج نہیں کریں گے, آپ کے کبھی بھی آپ انقلاب نہیں لا سکتے. اتنی بڑی سیاسی جماعت, اور جس نے 19 لاکھ ووٹ لیے, پاکستان کی چوتھی بڑی سیاسی جماعت, اور پورے پنجاب میں تیسری بڑی سیاسی جماعت, اور چند ہزار ہمارے لوگ گرفتار ہوئے اور پوری پارٹی کا شرازہ بکھر گیا. اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں, بہت ساری غلطیاں کی ہیں. ہم نے پراپر لوگوں کو آگے ہم پراپر لوگوں کو نہیں لا سکے جو پریکٹیکلی کام کر سکتے ہوں. ہم نے زیادہ تر مدرسوں کے جو لوگ تھے انہیں کوئی آگے ہم نے موو کیے, وہ بیچارے وہ ڈر گئے اور وہ معاملات سنبھال نہیں سکے. تحریک لبیک وہ واحد جماعت تھی کہ جس کو پاکستان میں جیسے فرقہ واریت بہت ہے, لیکن تحریک لبیک کو کسی ایک خاص طبقے نے سپورٹ نہیں کیا. اہل سنت نے, شیعہ, دیوبندی, تمام لوگ اس کے ووٹر تھے, اور تمام لوگ ایک جذبے کے ساتھ کھڑے تھے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی ایک بہت بڑی کامیابی تھی. تو آپ کو پارٹی کے اندر کوئی ایسے عناصر نظر آئے کہ جنہوں نے ان تمام طبقات کو بھی پیچھے دھکیلنے کی کوشش کی اور پارٹی کو کسی مخصوص اس پہ لے جانے کی کوشش کی؟ دیکھیں, پارٹی ایک تو میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ نوزائیدہ پارٹی تھی, بالکل نئی پارٹی بنی تھی, اور مفاد پرست جو لوگ تھے, جو ابن الوقت لوگ تھے, جن کا کوئی ویژن ہی نہیں تھا, جن کی کوئی وزڈم ہی نہیں تھی, وہ لوگ اہم عہدوں پر مسلط ہو گئے, جس کے نتیجے میں ہم اس کو جو ہماری سیاسی جو ہم نے سکورنگ کی تھی اس کو ہم آگے لے جانے کے بجائے ہم مزید پیچھے کی طرف جا رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ہم مزید آگے نہیں گئے, ہم مزید پیچھے گئے. تحریک لبیک ایک کریک ڈاؤن نہیں برداشت کر سکی. سیاسی جماعتوں کی زندگیوں میں ایسے بہت سارے مواقع آتے ہیں جب ان کے ہزاروں کارکن گرفتار ہو جاتے ہیں, ان پہ لاٹھی چارج ہوتا ہے, قیادتیں گرفتار ہوتی ہیں,
آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ دیکھیں، آپ مسلم لیگ نون کی تاریخ دیکھیں، دیگر سیاسی جماعتوں کی تاریخ دیکھیں، تو جو پارٹی ایک کریک ڈاؤن نہیں برداشت کر سکی، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ مستقبل میں آگے بڑھ پائے گی؟ دیکھیں اس پارٹی کا سلوگن بہت بڑا ہے. جب آپ ایک بڑا سلوگن ریز کرتے ہیں، ایک بڑا ویژن لیتے ہیں، ایک بڑا مقصد کے لیے آپ گھر سے نکلتے ہیں تو آپ کو قربانیاں دینی پڑتی ہیں. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ ہماری پارٹی کی آرگنائزیشن نہیں تھی، اسٹرکچر نہیں تھا، جو قابل لوگ تھے وہ ریپریزنٹیٹیو نہیں تھے ہمارے، جو نائل لوگ تھے وہ ہمارے ریپریزنٹیٹیو تھے. اس وجہ سے پارٹی فلاپ ہوئی. کریک ڈاؤن کے درمیان جب آپ کے کارکنان گرفتار ہو گئے تو ہم جو چونکہ بطور میڈیا پرسن چیزوں کو کور کر رہے تھے تو لگ بھگ کوئی 4-5 ہزار کے قریب پورے پاکستان سے کارکن گرفتار ہوئے. اس دوران صرف ایک آپ کا چہرہ تھا جو دکھائی دیتا تھا. آپ مختلف کچہریوں میں آپ کو لاہور میں دیکھا، مختلف جگہوں پہ دیکھا، اسلام آباد، پنڈی، اٹک، آپ لوگوں کی ضمانتیں کراتے پھر رہے تھے. اس وقت کوئی ذمہ دار موجود نہیں تھا، اس کی کیا وجہ ہے؟ 23 نومبر 2018 کو جب ہماری پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن ہوا تو میں میرے ساتھ اسلام آباد سے ہی مرتضیٰ پیرزادہ ایڈوکیٹ صاحب، ہم دونوں لاہور چلے گئے اور خادم حسین رضوی صاحب کی مسجد میں گئے. وہاں پہ ہم نے فجر کی نماز ادا کی. وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ پولیس نے جو لاقانونیت کی حدیں کراس کی ہیں، جو انہوں نے وہاں پہ مسجد کی بے حرمتی کی ہے، دروازے کھڑکیاں توڑی ہیں. وہاں پر ہم نے خادم حسین رضوی صاحب کے لواحقین سے، چونکہ ان کی رہائش مسجد سے اوپر ہی وہاں پہ ان کی رہائش بھی ہے، وہاں پہ ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی. بدقسمتی سے کسی سے رابطہ نہ ہو سکا. اس کے بعد جو قائدین گرفتاری سے بچ گئے ان سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کی. وہاں پہ ہماری لاہور میں ہی ہماری ملاقات سید ظہیر الحسن شاہ صاحب جو پارٹی کے وائس چیئرمین بھی ہیں، مرکزی نائب امیر ہیں، ان سے ملاقات ہوئی. تو ان سے یہی طے ہوا کہ 25 نومبر 2018 کا جو ہم نے جلسہ وہ شہدائے ختم نبوت کا فیض آباد دھرنے میں جو ہمارے 8 لوگ شہید ہو گئے تھے، ان کا وہ ہم نے ہر حالت میں کرنا ہی کرنا ہے. ہم لوگ وہاں پہ طے ہو گیا، آ گئے اسلام آباد واپس آ گئے. میں جلسے والے دن وہاں پہنچا بھی، اور ہماری بہت ساری قیادت اس وقت گرفتار نہیں ہوئی تھی، لیکن بدقسمتی سے قائدین وہاں پہ نہیں پہنچ سکے. اس دوران میں مسلسل قائدین سے رابطے کرنے کی کوشش کرتا رہا. مرکزی قائم مقام امیر سے میرا رابطہ بھی ہو گیا، لیکن بدقسمتی سے وہ مجھے کوئی پلان نہیں دے سکے، مجھے بتا نہیں سکے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. اس کے بعد ہم لوگوں نے اپنے طور پر پھر لیگل پروسیڈنگ شروع کر دی، اور الحمدللہ کافی سارے جو اسیران ناموس رسالت تھے ان کی رہائی کے لیے جو بھی ہو سکا وہ کیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر ذمہ دار ہیں کسی پارٹی میں، آپ کوئی عہدیدار ہیں، تو آپ کو سینہ تان کے آگے آنا چاہیے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے ہیں، آپ ختم نبوت کی بات کرتے ہیں. آپ کو اس طرح میرا خیال ہے آپ نہ تو دہشت گرد ہیں، آپ نے نہ تو کوئی پاکستان میں کوئی اینٹی پاکستان کوئی ایکٹیویٹیز آپ نے کوئی کنڈکٹ کی ہیں، نہ ہی کوئی آپ نے کوئی اس طرح کا معاملہ کی ہے کہ آپ چھپ کے بیٹھ جائیں. چونکہ قائدین غائب ہو گئے، اس میں بڑی مایوسی پیدا ہو گئی جو ہمارے کارکنان تھے. تو پھر الٹیمیٹلی میں نے ایک ایفرٹ کی جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے کی، اور وہ قبول کریں. پارٹی فنڈ جو تھا، پارٹی فنڈ کے بارے میں بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں، بہت ساری انگلیاں اٹھ رہی ہیں. تو پارٹی فنڈ اگر گرفتار کارکنان کے لیے استعمال نہیں ہوا، چونکہ ہم نے دیکھا کہ بعض کارکن تو ایسے تھے کہ جن کے پاس واپسی کے کرائے بھی نہیں تھے، تو یہ فنڈ کہاں استعمال ہوا؟ مولانا صاحب اس کے بارے میں تو وہی لوگ بتا سکتے ہیں جنہوں نے فنڈز کلیکٹ کیے ہیں. ٹھیک ہے، میرا یہ خیال ہے کہ جب پارٹی پہ برا وقت آیا تھا، کارکنان پہ برا وقت آیا تھا، اس سے بہتر کوئی موقع نہیں تھا کہ کارکنان کی دلجوئی کی جاتی، ان کی رہائی کے لیے پیسے لگائے جاتے، ان کے گھروں میں راشن پہنچایا جاتا. مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہوا. فنڈز کہاں ڈسپرس ہوئے، کہاں کس نے خرچ کیے، اس کے بارے میں بالکل میں سمجھتا ہوں جو مرکزی قائدین ہیں وہ ذمہ دار ہیں کہ وہ عوام کو جواب دیں اس بارے میں
کہ انہوں نے آپ کہا پارٹی سلوگن کے حوالے سے جو بات کر رہے ہیں، جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کے لیے ہر مسلمان اپنی جان ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار بے ہے، شک لیکن پیر افضل قادری صاحب نے اس کے بعد ایک ویڈیو ان کا بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے اداروں سے معافی مانگی اور انہوں نے کہا کہ میں اب اپنی ذاتی وجوہات کی بنا پہ پارٹی میں مزید نہیں رہ سکتا۔ تو اس ویڈیو سے پارٹی کو کتنا نقصان ہوا، اور اس سے ایک عام آدمی کہ جس کو آپ نے یہ نعرہ دیا تھا اور جس کو آپ نے کہا تھا کہ آپ کسی حد تک چلے جائیں گے اور آپ خود تھوڑے سے دباؤ سے پیچھے ہٹ گئے، تو اس سے پارٹی کو کتنا نقصان ہوا؟ دیکھیں، اس حوالے سے میرے ساتھ کوئی مشاورت نہیں کی گئی تھی کہ ہم اس طرح کا ویڈیو بیان جاری کر رہے ہیں اور اس طرح کا معافی نامہ۔ اول تو میں سمجھتا ہوں، اگر آپ نے شاید وہ ویڈیو یقیناً دیکھی ہوگی، اس میں صرف انہوں نے جو اداروں کے سربراہوں کے خلاف انہوں نے جو توہین امیز الفاظ اور جو انہوں نے دھمکی امیز الفاظ استعمال کیے تھے، اس پہ انہوں نے سوری کہا ہے۔ ناموس رسالت پہ انہوں نے معافی نہیں مانگی، ناموس رسالت والے معاملے پر یا ختم نبوت کے معاملے پر انہوں نے معافی نہیں مانگی۔ لیکن یہ بھی میرا خیال ہے پہلے اس طرح کی ہمیں چیزیں قائد جو پارٹی کا لیڈر ہوتا ہے، جو پارٹی کا سربراہ ہوتا ہے، اسے ہر چیز نپے تلے انداز میں بیان کرنی چاہیے، اپنے ورڈز پہ اسے کھڑا ہونا چاہیے، اپنے ورڈ سے ریٹریکٹ نہیں ہونا چاہیے کسی صورت بھی، ایسے ورڈز استعمال ہی نہیں کرنے چاہیے جو کل آپ کے خلاف استعمال ہو سکتے۔ آپ کے خیال میں وہ پہلے ان کا بیان غیر ضروری بیان تھا؟ بالکل غیر ضروری بیان تھا، میں اور اس سے پارٹی کو نقصان ہوا؟ بہت نقصان ہوا پارٹی کو۔ خادم رضوی صاحب جب سے رہا ہو کے آئے ہیں تو خادم رضوی صاحب میں وہ تم تراک باقی نہیں رہا جو ان کی شخصیت کا خاصہ تھا اور جس کی وجہ سے وہ عوام میں بہت زیادہ مقبول تھے۔ تو کہیں خادم رضوی صاحب نے بھی تو کوئی ایسا معافی نامہ، کوئی ویڈیو بیان، کوئی ایسی چیز تو نہیں دیتی؟ دیکھیں، اس کے بارے میں تو وہی بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے یا نہیں کیا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ ناموس رسالت کے لیے نکلے ہیں، ہم نے یہ دعویٰ کیا ہوا ہے کہ ہماری گردن یہاں سے کاٹیں یا ہماری گردن پیچھے سے کاٹیں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کے لیے ہم وقت حاضر ہیں۔ جب ہمارا دعویٰ اتنا بڑا ہے تو آزمائشیں، تکلیفیں، اس طرح کی چیزیں آتی ہیں۔ آپ نے کربلا میں دیکھا امام حسین علیہ السلام نے اپنے 6 ماہ کے بچے تک کو قربان کرایا، لیکن اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ موقف سے پیچھے نہیں ہٹے، موقف سے پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے جب آپ بڑا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کا اور ختم نبوت کا ہمارا دعویٰ ہے، تو میرا خیال ہے کہ کسی صورت بھی اس میں کمپرومائز نہیں ہے، کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ مریم نواز میاں نواز شریف صاحب کی صاحبزادی ہیں، پاکستان مسلم لیگ نون کی نائب صدر بھی ہیں۔ مریم صاحبہ نے شروع سے آپ کی پارٹی پہ بڑے الزامات لگائے اور یہ کہا کہ یہ اصل میں درپردہ قوتوں کا ایک کھیل ہے اور یہ کھیل انہوں نے رچایا نواز شریف کو ہٹانے کے لیے، اور اب بھی وہ اسی اپنے الزام پہ قائم ہیں۔ اور گزشتہ دنوں بھی انہوں نے کہا کہ یہ چونکہ ایک پانی کا بلبلہ تھا اور اس کا مقصد یہ تھا، چونکہ اب مقصد حاصل ہو گیا تو اس کو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے پھینک دیا گیا۔ تو آپ چونکہ بہت قریب تھے، آپ نے تمام معاملات دیکھے، تو آپ کی رائے کیا ہے کہ کوئی خفیہ قوتیں اس پارٹی کے پیچھے تھیں؟ ہم تو ملک صاحب، ہم تو اس نظام کے ویسے ہی ڈسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی خفیہ پارٹی، خفیہ جماعتیں یا خفیہ لوگ ہوتے تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اسمبلیوں میں نہ پہنچتے؟ ہمارا تو مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے، ہمارے ووٹوں پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے، ہمارے ساتھ تو بہت ہی ناانصافی، ہمارے لوگوں کو رزلٹ تک نہیں دیا گیا، رزلٹ چھوڑیں، ہمیں پولنگ اسٹیشنوں سے باہر نکال دیا گیا۔ نئی پارٹی تھی، اس طرح وہ پینیٹریٹ نہیں تھی معاشرے میں، اس فرسودہ نظام میں اس طرح معاملات کو سمجھتے نہیں تھے ہمارے لوگ۔ ہم تو خود اس الیکشن سے ایگریوڈ ہیں۔ باقی جہاں تک بات کی آپ نے مریم صفدر صاحبہ کی، مریم صفدر صاحبہ تو ایک ٹریٹر ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے الزام تحریک لبیک پاکستان پہ نہیں لگایا، اس نے افواج پاکستان پہ الزام لگایا ہے، اس نے پاکستان کے عدلیہ عدالتی نظام پہ انہوں نے الزام لگایا ہے۔ اس کے بعد پاکستان کے جتنے مقتدر
قومی ادارے ہیں ان سب کو انہوں نے الیج کیا ہوا ہے. اس ملک میں جہاں پہ وہ اتنا عرصہ حکومت کرتی رہی ہیں, ان کے والد صاحب اس ملک میں 3 دفعہ اس ملک کی عوام نے ان کو عزت دی, 3 دفعہ ان کو وزیر اعظم بنایا, اور وہ آج اپنے ہی ملک کے اداروں کے خلاف کس طرح کے الفاظ اور کس طرح کی چیزیں بیان کریں آپ کو بخوبی علم ہوگا. ختم نبوت کے حوالے سے, ختم نبوت کے مسئلے کے حوالے سے پاکستان کے عوام بہت حساس ہیں, اور بڑے عرصے سے یہ بات ہو رہی ہے کہ کوئی اندرون خانہ سازش چل رہی ہے, اور موجودہ حکومت پہ بھی لوگ انگلیاں اٹھا رہے ہیں. تو ختم نبوت کا مسئلہ ہے کیا, اور آیا یہ کون لوگ ہیں کہ جو سازش کر رہے ہیں؟ ختم نبوت کا بڑا آسان معاملہ ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کریم نے قرآن حکیم میں کہہ دیا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں, ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بھی ہے کہ انا خاتم النبی لا نبی یا بعدی. ہمارے معاشرے میں, ہمارے پاکستان میں, برصغیر پاک و ہند میں ایک تحریک فتنہ قادیانیت اٹھی تھی. اس میں انہوں نے اس مرزا غلام احمد قادیانی ملعون لعین نے دعویٰ کیا تھا کہ میں نبی ہوں معاذ اللہ. تو اس کے خلاف پاکستان میں باقاعدہ آئین میں امینڈمنٹ بھی ہوئی, آئین کے آرٹیکل 260 کلاس 3 میں, کہ ان کو کافر ڈکلیئر کر دی گئی. یہ چیپٹر کلوز ہو چکے ہیں. اب اگر وہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے ہیں یا شاعر اسلام کا وہ اوپنلی پرچار کرتے ہیں یا تبلیغ کرتے ہیں, تو ان پہ 298B اور 298C پاکستان پینل کوڈ کے تحت FIRs درج ہو سکتی ہیں. بدقسمتی سے یہ حکومت جب سے آئی ہے, یہ عمران نیازی گورنمنٹ, یہ جناب نہ تو ان سے کوئی سیاسی کوئی ان کو کامیابی ملی ہے, نہ ان کو کوئی معاشی کامیابی ملی ہے. بے روزگاری, غربت, انفلیشن, لا قانونیت پاکستان کی تاریخ میں اتنا عروج پہ نہیں آئی جتنے آج آئے ہیں. اسی طرح یہ قادیانی فتنہ بھی دوبارہ سے ایک منظم انداز میں آگے بڑھ رہا ہے, اور یہ حکومت ان کو قابو نہیں کر رہی. آپ دیکھیں کبھی ٹیکسٹ بکس میں, بچوں کی ٹیکسٹ بکس میں چینجنگ آ رہی ہیں, کبھی وہ مسجدوں میں وہ اپنی عبادت خانے جو ان کے سو کالڈ بت خانے ہم کہتے ہیں, ان میں انہوں نے مینار کھڑے کر دیے ہیں. مسلمانوں والا اپنے آپ کو ظاہر کرنا شروع کر دی ہے, شاعر اسلام کے مذاق اڑانا شروع کر دیا ہے, قرآن مجید کی پبلیکیشن شروع کر دی ہے. اوپنلی انہوں نے اپنے دین کی, اپنے جو بھی ان کا لادینیت ہے اس کی انہوں نے پرچار شروع کر دی ہے. ضرورت اس عمر کی ہے کہ تمام مسلمان, تمام مکاتب فکر کے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر ان کو جواب دیں, تب بھی ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. بصورت دیگر پاسبل نہیں ہے. ایک انڈیویجول یا ایک جماعت کا یہ کام نہیں ہے, یہ تمام مسلمانوں کا کام ہے. یہ تمام مسلمانوں کو جو اللہ رسول پر ایمان رکھتے ہیں, ختم نبوت پر یقین رکھتے ہیں, انہیں چاہیے کہ ان قادیانیوں کے خلاف اور اس حکومت کے خلاف کلیکٹیو ایفرٹ کریں. ناصر مناز صاحب, آپ نے پارٹی سے 1-2 دن پہلے آپ پارٹی سے مستعفی ہو گئے. جی. آپ کا استعفیٰ سوشل میڈیا پہ بہت گردش کر رہا ہے, بہت وائرل ہے. جی. اس استعفے میں آپ نے کچھ الزامات بھی عائد کیے ہیں. آپ نے کہا کہ کوئی پاپڑ بیچنے والا کیسے ایک ڈپارٹمنٹل سٹور کا مالک بن گیا. آپ نے کہا کہ اسی طرح موٹر سائیکل پہ کوئی چیزیں بیچنے والا شو رومز کا مالک کیسے بن گیا. تو یہ الزامات اور آپ کے استعفے کی اصل وجوہات کیا ہیں, یہ سب لوگ جاننا چاہ رہے ہیں. جاوید ملک صاحب, میرا پہلے دن سے موقف یہ رہا ہے پارٹی میں, اعلیٰ قیادت سے بھی میری اس حوالے سے بات چیت ہوتی رہی ہے کہ پارٹی اگر ہم اس کو آگے لے کر جانا چاہتے ہیں, ایک سیاسی ایک ایکٹیو سیاسی پارٹی کے طور پر اگر ہم اس کو آگے لے کے جانا چاہتے ہیں, تو میرے خیال میں اس پارٹی میں ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے لائرز کی, انجینئرز کی, ڈاکٹرز کی, مزدور کی, طلباء کی, کسانوں کی, یعنی کہ ہر شعبہ زندگی سے لوگوں کی ریپریزنٹیشن ہونی چاہیے. تبھی ہم آگے جا سکتے ہیں, بصورت دیگر پاسبل نہیں ہے. میرا آرگنائزیشنل اسٹرکچر سے بھی اختلاف تھا, مطلب میرا پارٹی سے آج بھی کوئی اختلاف نہیں ہے. مطلب نہ پارٹی کے نظریے سے کوئی اختلاف ہے, پارٹی کے نظریے سے کوئی اختلاف نہیں ہے, پارٹی کے سلوگن سے کوئی اختلاف نہیں ہے, پارٹی کے جو مین ہمارے جو پارٹی کے ہیڈ ہیں ان سے بھی میرا کوئی اختلاف نہیں ہے. میرا اختلاف یہ ہے کہ کام
جیسے کرنا چاہیے ایسے نہیں ہو رہا. ہم لوگوں کو ہم پہ بہت زیادہ امیدیں ہیں. ہم لوگوں کو مایوس کر رہے ہیں, جو ہمیں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں ڈیلیور کرنا چاہیے. بدقسمتی سے یہاں پہ آپ کو نظر آ گیا کہ یہاں پہ اقربا پروری اور ایسے لوگ موجود ہیں جن کا کوئی ویژن ہی نہیں ہے, جو سیاسی وزڈم سے آ رہی ہیں, جن کے پاس دنیا داری کا کوئی شعور ہی نہیں ہے. تو سیاسی جدوجہد ایک شعور کے بغیر پاسبل نہیں ہے, میرا یہ خیال ہے. تمام چونکہ آپ کی جماعت پہ بھی مولویوں کی چھاپ ہے, تو مولویوں پہ ایک الزام شروع سے لگتا ہے, اور وہ یہ ہے کہ یہ فنڈز میں خود برد کر جاتے ہیں. لوگ ان کو بڑی عقیدت سے احترام کے ساتھ فنڈ دیتے ہیں, اور یہ اس سے اپنا معیار زندگی بلند کرتے ہیں. تو آپ کو کہیں یہ دکھائی دیا کہ اس پارٹی کے لیے بھی چونکہ لوگوں نے حرمت رسول کے لیے بہت دل کے ساتھ اور بہت کھلے دل کے ساتھ فنڈز دیے, تو ان فنڈز کا بھی کہیں غلط استعمال ہوا؟ دیکھیں, مولوی ہمارے معاشرے کا بڑے اہم جزو ہے. کسی زمانے میں مولوی ہمارا امام ہوتا تھا. مولوی ہمیں دین بھی بتاتا تھا, ہمیں سائنس بھی بتاتا تھا, ہمیں جغرافی بھی بتاتا تھا. مولوی ہمیں معیشت سے لے کر سوشل جسٹس تک ہر چیز ہمیں گائیڈ کرتا تھا. آج چونکہ بدقسمتی سے ہم نے مولوی کو دیوار کے ساتھ لگا دیے. مولوی کا نہ ویژن رہا ہے, نہ وہ ان کا کوئی مطلب اس طرح کا اسپیکٹرم رہا ہے چیزوں کو دیکھنے کا. یہ چیزیں ہوتی ہیں, جو محروم لوگ ہوتے ہیں, جب ان کے پاس کچھ طاقت یا اختیار آتا ہے تو پھر وہ اس طرح, یہ ہر جگہ ہوتا ہے, وہ کرتے رہتے ہیں لوگ. یہاں پہ بھی اسی طرح ہوا میرا خیال ہے. بہت شکریہ ناصر منہاج صاحب. سیاسی کارکن کسی بھی جماعت کا اثاثہ ہوتے ہیں, اور میرا یہ ماننا ہے کہ وہی سیاسی جماعتیں قائم رہ پاتی ہیں کہ جو اپنے کارکنان کو اس کا جائز حق دیتی ہیں. تحریک لبیک پاکستان, جیسے کہ میں نے شروع میں کہا کہ آج یہ پروگرام بہت دکھی دل کے ساتھ کر رہے ہیں. تحریک لبیک پاکستان ایک عام آدمی کی آواز تھی. اس ملک کا ایک بہت بڑا طبقہ یہ چاہتا ہے کہ ہم سودی نظام سے نکل آئیں, یہاں پہ اسلامی نظام کا نفاذ ہو جائے. لیکن اس جماعت کے انتشار نے ایک دفعہ پھر لوگوں کو مایوس کر دیا ہے, اور یہ مایوسی شاید اب کئی سالوں کی خاموشی میں بدل جائے. اگلے پروگرام کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت تک کے لیے اللہ حافظ.